کیے ہوں اور بہت سی کانفیڈینشیل اور رازدارانہ راز کی باتوں کے سلسلے میں حضرت معاویہ کو امین سمجھا ہو، کیا وہ شخص معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے وفا ہو سکتا ہے؟ جو شخص حضرت معاویہ پر اعتراض کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب پر اعتراض کرتا ہے۔ اب اس کے بعد میں دو چار باتیں خاص طور پر اس مجلس میں موجود کثیر تعداد میں علماء سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اس زمانے میں کسی طے شدہ منصوبے کے تحت جس کو ہم پورے طور پر نہیں جانتے، کسی طے شدہ منصوبے کے تحت جس کو ہم پورے طور پر نہیں جانتے، اور یہ بھی ہم پورے طور پر واقف نہیں کہ اس کی ڈوریں کہاں کہاں سے پہنچی ہوئی ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ کسی طے شدہ منصوبے کے تحت اہل سنت کے اندر صحابہ کرام کی مخالفت اور ان سے بدظن کرنے والا مسلک بہت بڑی سرگرمی سے پھیلایا جا رہا ہے، بہت سرگرمی کے ساتھ، اور اس سلسلے میں دجل و فریب اور علمی خیانت اور جھوٹی روایتوں کو بہت کثرت سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ شیعیت کے داعی اس ڈھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ یہ روایت صحیح ہے، اور جس جگہ وہ روایت لکھی ہوتی ہے اسی جگہ نیچے لکھا ہوتا ہے یہ روایت موضوع ہے۔ موضوع روایتوں کو صحیح کہہ کر بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر سے بدظن کیا جاتا ہے، حضرت حسن سے بدظن کیا جاتا ہے، حضرت عمر سے بدگمان کیا جاتا ہے، اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے خلافت غصب کر لی تھی۔ میں نوجوان علماء سے کہتا ہوں، جس زمانے میں یہ فتنہ اتنا پھیل رہا ہے، آپ یہ بتائیے کہ اس زمانے میں آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ اللہ کے ہاں مجھ سے اور آپ سے، میں خاص طور پر مساجد کے اماموں سے اور علماء سے درخواست کرتا ہوں، اپنی ذمہ داری محسوس کیجئے۔ مجھ سے اور آپ سے اللہ کے ہاں سوال کیا جائے گا کہ جس وقت گمراہی پھیلائی جا رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا، امت کے ناواقف عوام کو گمراہ کیا جا رہا تھا، آپ نے حق کو واضح کرنے اور باطل کی تردید کرنے کے سلسلے میں کیا کوششیں کی؟ میں آپ سے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بہت سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں باقاعدہ اہل سنت کے مسلک کو چھوڑ کر گمراہی کا مسلک اختیار کر رہے ہیں، باقاعدہ۔ اور یہی نہیں کہ گمراہی کا مسلک اور یہ گمراہی، میں نے ابھی ایک مجلس میں حضرت مولانا سلمان صاحب سے بھی یہ بات کہی، صرف یہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، بلکہ حق مسلک کو چھوڑ کر وہ مسلک علانیہ اختیار کر رہے ہیں جس میں سارے صحابہ کرام کو کافر اور منافق کہا جاتا ہے۔ تو میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ہم سب واقف ہیں کہ یہ فتنہ بہت تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیل رہا ہے۔ علماء کی ذمہ داری، خاص طور پر نوجوان علماء کی ذمہ داری ہے، علم اور تحقیق کے راستے سے فتنے کا مقابلہ کریں۔ علم اور تحقیق کے راستے سے پڑھیے، مطالعہ کیجئے، بہت سنجیدگی کے ساتھ، بغیر کسی غصے کے، بہت سنجیدہ دلائل کی روشنی میں بتائیے کہ شیعیت ایک بالکل بے اصل مذہب ہے۔ آپ بتائیے کہ جو اعتراضات صحابہ کرام پر کیے جاتے ہیں وہ سب روایتیں ضعیف اور موضوع اور خود رافضی راویوں کی گھڑی ہوئی ہیں۔ آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن ضرورت ہے اس بات کی، آپ علم اور تحقیق کے راستے سے میدان میں جائیے۔ ہمارے لوگ، حضرت مولانا سلمان صاحب نے بھی اپنی بڑی سنجیدگی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ فرمایا، میں بھی عرض کرتا ہوں، ہمارے نوجوان علماء علم اور تحقیق کے عادی نہیں رہے۔ میرے بھائیوں، حق کا دفاع تو پڑھ لکھ کر ہی ہوگا، تحقیق تو کیجئے۔
گمراہیوں کا سیلاب آ رہا ہے، دجل و فریب سے دلائل دیے جا رہے ہیں، ہم آپ تحقیق بھی نہیں کرتے، پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ میں آپ سے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے حق کو غیر واضح نہیں چھوڑا ہے۔ آپ قرآن کا تحقیقی مطالعہ کیجئے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کیجئے، آپ کے پاس حق کے دلائل کی وہ طاقت ہوگی کہ اس کے سامنے باطل ٹک نہیں پائے گا۔ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، ہر وقت کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، لیکن پڑھنا تو پڑے گا۔ یہ جو محنت سے جی چرانے کی عادت پڑ گئی، اب کچھ عمر ہو گئی ہے تو مجھ کو صاف کہنے کی ہمت ہونے لگی، یہ جو نوجوان علماء کے اندر محنت سے جی چرانے کی عادت ہو گئی ہے، ہم پڑھیں گے نہیں، ہمیں پکا پکایا پھل مل جائے، اس نے حق کو بہت کمزور کیا ہے، اس نے حق کو کمزور کیا۔ تو ہر آدمی کوشش کرے، یہ فتنہ نوجوانوں کے اندر اس سوشل میڈیا کے ذریعے پھیل رہا ہے۔ میں تو اب بوڑھا ہونے لگا تو میں زیادہ سوشل میڈیا کی میدان کا آدمی نہیں، فیملیئر نہیں، لیکن نوجوان علماء تو مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ واقف رہیے، واقف رہیے، اور پھر کوشش کیجئے کہ مدلل بات کیجئے۔ اور ہاں، میں ایک بات ضرور عرض کروں، سنجیدگی سے بات کرنے کی عادت ڈالیے، غیر سنجیدہ انداز، بازاری انداز، سخت گفتگو، غیر مہذب الفاظ، یہ آپ کو بے اعتبار کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ عوام کی نگاہ میں آپ کو میں سوچ سمجھ کے لفظ بول رہا ہوں، عوام کی نگاہ میں ہم لوگوں کو ذلیل کرتی ہے ہماری بدزبانی۔ دنیا میں کون ہے جو بری زبان کو پسند کرتا ہے؟ کوئی شریف آدمی آپ کو آج تک ملا ہے جو بری زبان کو اور سخت کلامی کو پسند کرتا ہو؟ تحمل سے کام لیجئے، شریفانہ انداز اختیار کیجئے، مدلل اور طاقتور گفتگو کیجئے، دلائل کی زبان میں گفتگو کیجئے، اور اگر حق کا مخالف بد زبانی پر اتر بھی آئے تو قرآن نے آپ سے کہا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ قرآن نہیں پڑھتے آپ؟ کیا کہا تھا قرآن نے؟ یہود سے بھی اگر گفتگو ہو تو کہا تھا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، خوبصورت گفتگو سے بحث کیا کرو۔ اس کے بعد ایک بہت اہم بات، چونکہ مسئلہ صرف کچھ علمی غلط فہمیوں کا نہیں ہے، بلکہ ایک منظم بہت وسیع پیمانے پر پورے عالم اسلام میں شیعیت کی دعوت بہت تیزی کے ساتھ پھیلائی جا رہی ہے پوری دنیا میں، یورپ میں بھی، ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی، اور عرب ممالک میں بھی، سعودی عرب میں بھی باقاعدہ ان کے داعی موجود ہیں اور کھل کے دعوت کا شیعی مذہب کی دعوت دے رہے ہیں۔ جب ایسی صورتحال ہے تو آپ ایک کام یہ بھی کیجئے، نوجوان علماء ایک کام یہ بھی کریں کہ عوام کو بتلائیں کہ شیعہ مذہب ہے کیا۔ صرف یہ نہ ہو کہ آپ خالی دفاع کرتے رہیں، آپ بتائیں تو کہ شیعہ مذہب ہے کیا، جس مذہب کا سب سے بنیادی عقیدہ، جس پر اس کا کل دار و مدار ہے، وہ عقیدہ امامت ہے، جس کی طرف کوئی اشارہ تک قرآن میں نہیں پایا جاتا، کوئی اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں نہیں پایا جاتا، ایک بالکل بے بنیاد عقیدہ گڑھ لیا گیا ہے۔ آپ اس کا تعارف کرائیے کہ عقیدہ امامت ہے کیا۔ شیعہ مذہب میں اماموں کو نبیوں سے بڑا درجہ دیا گیا ہے، ان کے اوپر کتابیں اترتی ہیں، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کو امام ماننا نجات کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے اسی طرح فرض اور ضروری اور شرط ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا ضروری ہے، اور آپ کو نبی مانے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔
اسی طرح شیعہ مذہب میں اماموں کو امام مانے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا، اور بے دلیل بات ہے۔ آپ بتائیے کہ اس مذہب میں قرآن مجید کی تحریف کا عقیدہ ہے، صحیح ترین کتابوں میں ہزاروں روایتیں موجود ہیں، ان کتابوں میں جن کا ان کے یہاں اس سے بڑی حیثیت ہے جیسی حیثیت آپ کے یہاں صحیح بخاری کی ہے۔ صحیح بخاری سے زیادہ اہمیت رکھنے والی کتاب ہے اصول کافی اور فروع کافی، اس میں ہزاروں روایتیں ہیں کہ یہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اس میں تحریف ہو گئی ہے۔ تو جو قوم اور جو مذہب قرآن پر بھی ایمان نہیں رکھتی، نوجوان اس کے ہاتھوں گمراہ ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بتائیے کہ اس مذہب کے باطل افکار اور مزید کیا کیا ہیں، تقیہ، کتمان، متعہ، سب تعارف کرائیے، لیکن تہذیب کے دائرے میں، نرم الفاظ میں، اور صاف صاف کہیے ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری اور کسی کا دل دکھانا نہیں ہے، ہم صرف حق کی تلاش چاہتے ہیں، ہم حق بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جس طرح اہل سنت کو دعوت دے رہے ہیں اسی طرح ہم ہر شیعہ مذہب کے انسان کو بھی دعوت دے رہے ہیں، حق کو قبول کرو، حق ہماری میراث نہیں ہے، حق اللہ کا دین ہے، اور ہر انسان اس حق کی اتباع کا مأمور بھی ہے اور مستحق بھی ہے۔ اس طرح بات کیجئے۔ ایک بات اور اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں، شیعیت کے تعارف کے لیے اور خود شیعیت سے واقف ہونے کے لیے بالکل ایک کتاب کافی ہے، حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ شہرِ آفاق کتاب، جس سے زیادہ غالباً گزشتہ زمانے میں اردو کی کوئی دینی کتاب چھپی اور مقبول نہیں ہوئی ہے۔ چند مہینے میں وہ لاکھوں کی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیلا دیا تھا۔ وہ کتاب شیعیت کے تعارف کے لیے بالکل کافی ہے، ہر نوجوان عالم اس کو ڈاؤن لوڈ کرے، اس کو پڑھے، اور اس کی روشنی میں عوام کے لیے جمعے میں بیانات کرے۔ جمعے میں کبھی کبھی شیعہ مذہب کا تعارف ہو جائے، لیکن بہت سنجیدگی کے ساتھ، عوام کو لگے کہ بہت سنجیدگی کے ساتھ حق بیان کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو علماء سوشل میڈیا پر کچھ کر سکتے ہوں وہ سوشل میڈیا پر حق کی دعوت لے کر ضرور جائیں، باقاعدہ لیکچرز تیار کریں، علمی طور پر بہترین مواد منتخب کریں، بہت اچھے انداز میں اس کو ترتیب دیں، اور اپنے کالج وغیرہ کے ساتھیوں اور خاص طور پر جدید تعلیم یافتہ دوستوں سے اس میں مدد لیں، تاکہ ٹیکنیکلی وہ چیز ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی بہت اونچی کوالٹی کی تیار ہو، اور پھر وہ آپ کے ویڈیوز یا آپ کے پروگرام یا آپ کے دروس عوام تک دور دور تک پہنچیں۔ ہر شخص اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری کو ادا کرے۔ شیعہ مذہب کے تعارف کے سلسلے میں تو انشاءاللہ ایرانی انقلاب، خمینی اور شیعیت نامی کتاب بالکل کافی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراضات، حضرت ابو بکر پر اعتراضات، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر، خلفائے راشدین پر اعتراضات، اس سلسلے میں الحمدللہ کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے علماء نے، سارا کام ہو چکا ہے۔ اور اس وقت بھی عالم عرب کی بہت سی ایسی ویب سائٹس ہیں جو شیعیت کے سلسلے میں بھرپور علمی مواد رکھتی ہیں۔ عالم عرب میں بہت کام ہے، آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ سرچ کیجئے، پڑھیے، اور اس کے بعد اس مواد کو آسان زبان میں عوام تک پہنچا دیجئے۔ آخری بات اس سلسلے میں، چونکہ اس مجلس میں بہت بڑی تعداد میں علماء موجود ہیں، اس سلسلے میں آخری بات یہ بھی عرض کرنی ہے کہ مدارس میں شیعیت کے تعارف اور صحابہ کرام کے بارے میں شیعوں کے جھوٹے پروپیگنڈے کی تردید کے سلسلے میں موضوع وار سنجیدہ محاضرات اور لیکچرز کا اہتمام ہو اور طلبہ کو مطالعہ کرایا جائے۔ باقاعدہ ہر مدرسے کا کسی استاد کو ایک موضوع دے دیا جائے، مثلا حضرت ابو بکر کی خلافت کا واقعہ، حضرت عمر پر شیعوں کے بعض اعتراضات، حضرت معاویہ پر اعتراضات، شیعی عقائد کا تعارف، ایسے موضوعات دے کر اس پر طلبہ میں لیکچرز کرائے جائیں اور طلبہ سے مقالے لکھوائے جائیں۔ یہ اس زمانے کی ایک اہم ضرورت ہے۔
آخر میں پھر میں عرض کرتا ہوں، میرے حلقہ تعارف کے بعض نوجوان باقاعدہ اہل سنت کے مسلک کو چھوڑ کر دوسرے مسلک میں داخل ہو چکے ہیں۔ آپ دور دراز کی کیا باتیں کرتے ہیں؟ جو لوگ عوام سے جڑے ہوئے نہیں ہیں ان کو واقفیت کم ہے، جو جتنا زیادہ عوام سے جڑا ہوا ہے وہ اس فتنے کی خطرناکی اور اس وقت اس کی سرگرمی کے بارے میں اتنی زیادہ اطلاع اور خبر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں ہمیں فکر مند ہونے اور عمل کرنے اور اپنی ذمہ داریاں محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرما جی جی کوئی اعلان کرنا کر دیجیے۔ دو اعلان تھے، ایک تو نماز کا اعلان شروع میں کیا گیا تھا کہ پروگرام کے ختم ہونے کے بعد اسٹیج پر عشاء کی نماز جماعت سے ہوگی، تو جن حضرات نے نماز نہ ادا کی ہو وہ دعا کے بعد وضو کر لیں، سامنے ٹینکر کھڑا ہوا ہے اور اس کے بعد میں یہاں جماعت کی نماز ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ گیٹ کے پاس اسٹال لگا ہوا ہے کتابوں کا اور پمپلیٹس کا، تو جائیں تو اس کو لے کر جائیں۔ باقی حضرت کی دعا ہوگی اور پروگرام اختتام ہوگا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من سخطك والنار۔ اے اللہ، ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں، اقرار کرتے ہیں ہم گنہگار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ سب لوگوں کو سچائیاں ماننے کی اور سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر انسان کو سچائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر فتنے سے ہم کو محفوظ فرما، ہر گمراہی سے ہم کو محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم آپ سے دنیا کا خیر بھی مانگتے ہیں اور دین کا خیر بھی مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہر خیر ہمیں عطا فرما اور ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا